بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور باقی اب چند دن باقی ہیں، اور تاخراتوں میں سے اب 25، 27 اور 29 یہ 3 راتیں باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن تاخراتوں کی خاص طور پر کن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پہ صرف 27 کا اہتمام ہوتا ہے، شکر ہے ہو جاتا ہے، لیکن 27 ہی لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی رہتی ہے۔ تو سننے والے جو بھی خواتین و حضرات چھوٹے بڑے سن رہے ہیں، یہ 3 راتیں مزید جاگ لیں تو انشاءاللہ کوئی ایک یقینی ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف بڑا خوبصورت کرایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ پھر اللہ نے آگے خود ہی سوال اٹھایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، پہلی دفعہ دی جا رہی ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے چند لوگ 80 برس اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا، اس امت کو فل پروٹوکول دیا اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات میری بندگی کر لو، 80 برس سے بہتر، 80 برس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تعارف کروانے لگا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ نہیں یا اللہ معلوم نہیں۔ تو اب اللہ تعارف کرا رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک پہلا تعارف کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 80 سال سے زیادہ ہوگی، یعنی اس ایک رات کی بندگی 80 برس کی بندگی سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دوسرا تعارف، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے بے شمار اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں۔ اس کا تیسرا تعارف، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو قرآن کیا کلام ہے میرے رب کا، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اللہ نے لفظ قدر عربی کا لفظ ہے، اور اس کے جتنے بھی مطلب بنتے ہیں عربی میں، سب کو اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں گھما دیا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں ایک مطلب قیمت، قدر قیمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یقدر ثمنہ، عرب کہتے ہیں اس کی تو قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو پہلا لفظ، پہلا مطلب قدر، قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتاؤں اس کی قیمت کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو اس کی قیمت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت، احترام، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے لوگوں نے میرے مقام کو نہ پہچانا، میری وہ عزت، مجھے وہ عزت نہ دی جو اس رب کا حق تھا۔ وہ ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے، تم نے تو میری قدر ہی نہ کی، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، یہ تو بڑا قابل قدر ہے۔ تو یہ لفظ اردو میں ایک معنی ہمیں دیتا ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں اردو میں عزت اور احترام میں لیتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت اللہ نے دوسرے جملے میں کی کہ یہ اتنی قابل قدر رات ہے، اتنی عزت احترام والی رات ہے کہ اس میں تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور اس میں جبریل اترتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے امر کے ساتھ۔ تیسرا قدر کا مطلب جو
اردو میں استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تنگی کے معنی. فمن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ ہو گیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو قدر تنگی کے معنی میں آتا ہے. یہاں اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ تنزلو. تنزلو کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کا لفظ ہے کہ بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں، بہت زیادہ، اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور گھٹ گھٹ کے رہ جاتی ہے ملائکہ فرشتوں کی آمد اور کثرت کی وجہ سے. جیسے ہماری ویگنوں میں نہیں مسافر چڑھے ہوتے تو ٹھونسے ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری ویگن ڈول رہی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ دھرتی اتنی تنگ پڑ جاتی ہے اس رات کے فرشتوں کی آمد سے. چوتھا مطلب ہے قدر کا حد بندی. حد بندی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ سارے معانی اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے، ایک حد مقرر فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کی حد بندی کیا ہے، کہاں تک یہ رات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک اس رات کی رحمتیں برکتیں چلتی رہتی ہیں. یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے. میں دوبارہ ایک تھوڑا سا اس کو بریف کر کے بتاؤں. لیلۃ القدر، قدر کا مطلب قیمت، تو اللہ نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ یہ قیمتی رات. قدر، عزت، احترام، توقیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ رات ہے کہ اس میں فرشتے، اور یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں جس کو اللہ روح کا خطاب دیتے ہیں. پھر تیسرا معنی تنگی، تو اللہ تعالیٰ تنزل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. پھر قدر، حد، باؤنڈری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حد باؤنڈری کیا ہے؟ یہ رات صبح و صادق تک رہتی ہے. اس رات میں جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، بندگی کر لیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے. پینڈنگ ہوتا ہے یعنی کہ ان کی معافی نہیں، پینڈنگ ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں گے تو معاف. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور ایک دل میں کسی کی نفرت پالنے والا. پہلے میں اس کو بتا چکا ہوں، اشارتاً پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کو شراب کی عادت ہے چھوڑ دے، اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں پلانے والا ہے اپنے فضل و کرم سے. ماں باپ کا نافرمان ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے. دنیا میں ماں باپ سے بڑا ہمدرد خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا اولاد کا. رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو خون کے رشتوں کی بڑی قیمت ہے، اس پر ساری دنیا کو بیچا جا سکتا ہے خون کے رشتوں کو بچانے کے لیے. ان کی اللہ نے بڑی عظمت اور قدر بتائی ہے. اور دل میں نفرت پالنا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو اور ان کی نفرت اس کے دل میں ہو. رمضان جانے کے قریب ہے، یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری اشراف جہنم سے خلاصی کا چل رہا ہے. ایک فریاد بھی ہے، اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں امت بنا کر گئے. قرآن نے ہمیں ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والی امت قرار دیا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت خطاب دیا. یا ایھا الذین آمنوا، کسی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو،
یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، سبحان اللہ، یا اہل الکتاب میں ان کے ایمان پر کوئی گواہی کوئی نہیں، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خود اس امت کے ایمان پر گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے محبوب کی طفیل، میرے آپ کے نبی کے طفیل ہے۔ اور عمومی جب بات کرتا ہے تو ہمیں امت کہتا ہے، کنتم خیر امت۔ میرا دیش اس وقت فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، بھسم ہو رہا ہے۔ جو میری سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اپنے عقائد پہ رہو، ایک دوسرے پر کفر کی توپیں مت چلاؤ۔ سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ میرے نبی کی مجلس میں منافق آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کو ایک 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 کا پتہ تھا، کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں، اور انہیں ارشاد فرمایا تم نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ جس نبی کے ایسے اخلاق ہوں، ایسا ظرف ہو، اسی نبی کی امت چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر 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 کافر۔ پھر دنیا میں مسلمان کون ہے؟ دنیا میں مسلمان کون ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے اندر وسعت پیدا کرو، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، اللہ کی بات سنائیں۔ 10-15% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 80-85% لوگ بے نمازی ہیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ بازاروں میں چلے جائیں، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، خیانت۔ گھروں میں چلے جائیں، ماں باپ کی زیادتی، ماں باپ کی نافرمانی، ماؤں کو فزیکلی اولاد مار رہی ہے، باپ کو مار رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، سسرال کا خوفناک ظلم، خوفناک ظلم، چھوٹا سا نہیں، خوفناک ظلم، خونی رشتے سفید ہوئے پڑے ہیں۔ یہ کتنے عنوان ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، یہ ایک ہی بات رہ گئی ہے۔ دیوبندی کافر، وہ کہتے ہیں بریلوی کافر، سنی کہے شیعہ کافر، شیعہ کہے سنی کافر۔ میرے بھائیو، اس جنگ سے واپس آ کر امت بن کے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اور ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آنے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا برا جو کر کے تو آئے گا یا تو آئے گی، ہم تجھے دکھا دیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ میں ترازو قائم کروں گا، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا برا تمہیں تول کے دے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر خیر ایک رائی کا ایک ایٹم کے ذرے کے برابر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تول کے تمہیں دکھا دوں۔ تو وہ فیصلے کا دن اللہ نے آگے رکھا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہم ان چیزوں کو عنوان بنائیں جس سے امت بنے، جس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو۔ اس ساری محنت کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں پڑھتے، اتنا بغض، اتنی نفرت۔ بھائی اللہ کی قسم، یہ میرے نبی کی محنت کو توڑنے والی چیز ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔
جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنا عقیدہ اپنے اندر رکھو، اپنا مسلک اپنے پاس رکھو، اس پر مضبوطی سے جمو، لیکن دوسرے کو مسلمان سمجھ کر اس کو عزت دو، احترام دو، اس سے محبت کرو۔ اس درجے کی نفرت، اللہ کے واسطے ہم اس سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں کو وسعت دیں۔ بغداد کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا، اندلس کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا۔ قوم، اس امت کو باہر والوں نے کم توڑا ہے اور آپس میں ٹوٹ کے یہ زیادہ بکھرے اور تباہ اور برباد ہوئے۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ اس کو اپنے کفر سے تشبیہ تک، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو آپ نے کفر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ لے گا۔ کہنے لگا نجونا ورب الکعبہ، کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، مزے ہو کے۔ آپ نے کہا یہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ جب پکڑ بھی لیتا ہے تو چھوڑ دیتا۔ تو اتنے کریم اللہ سے واسطہ ہے اور اتنے کریم محبوب سے واسطہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام بھی رکھا رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کا نام بھی رکھا رؤوف الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کے لیے رکھا بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ دو رؤوف الرحیم کے درمیان ہے، اور کسی کے کفر کا فتویٰ دینا آسان کام نہیں۔ اللہ کی قسم، پیش ہونا پڑے گا اللہ رسول کی بارگاہ۔ اپنی طاقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا پیسہ ضائع نہ کرو۔ آپ لوگ دنیا نہیں پھرے ہو، اللہ نے مجھے دنیا پھرائی، اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا، قوموں کے عروج و زوال دیکھے تو نہیں، پڑھے ہیں، اور آج اپنی قوم کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ اس زوال کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس زوال کے پیچھے پیسے کی کمی نہیں ہے، اس زوال کے پیچھے ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، اس زوال کے پیچھے اخلاق کی بربادی ہے، کردار کی بربادی ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، تو بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے سچ پہ بولو، سچ پہ بولو۔ سارا بازار دھوکہ دے رہا ہے، تو فرقہ واریت پر بولنے کی بجائے سچ دیانتداری پہ بولو۔ میرے نبی کی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں کفر کی زبان سے، صادق امین، صادق امین۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیزو، کیوں اپنی طاقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے کے خلاف کلپ کاٹ کے دونوں جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر قسم کی ہیرا پھیری سے کام لے رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اہل حق ہونے کا لیبل لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہنسی آتی ہے ایسی نادانی پر کہ ہر قسم کا جھوٹ اور ہر قسم کا غلط کر کے ہم اہل حق، ہر ایک کا دعویٰ ہم اہل حق۔ اللہ کرے ساری اہل حق ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پہ مر گئے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ہم اپنے سینے کو شادہ کریں۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی کی، میرے حبیب کا فرمان ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے۔ آؤ بھائی، ہم امت بن کے چلیں، امت بن کے رہیں، محبت سے اپنے سینے کو شادہ کریں، کھلے ماتھے ملیں، کھلے دل سے ملیں، محبتیں تقسیم کریں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا محبوب بھی خوش ہوگا۔ اپنے مسلک پہ جمو، اپنے عقیدے پر جمو، اور اللہ رسول کے واسطے اوروں کو راستہ دو۔